آج اس ویڈیو کلپ کی وساطت سے آپ دوستوں کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بڑا ہی بے مثال واقعہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز عملی زندگی کے لحاظ سے یہ تمام مسلمانوں کے لیے ویڈیو اور اس کے اندر دیا گیا پیغام انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ عظیم انسان ہیں، وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے مانگا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام کے تمام صحابہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر آئے تو مرید پیغمبر بن کے آئے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو مراد پیغمبر بن کر کے داخل ہوئے۔ اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے عمر، جس گلی سے تو گزر جاتا ہے وہ راستہ، جس راستے سے تو گزر جاتا ہے وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کے اندر ایک نمایاں خصوصیت یہ پائی جاتی تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب مقدس یعنی قرآن پاک کے سامنے رک جانے والے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ عیینہ ابن حسین مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر ابن قیس کے پاس قیام کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے تھے۔ عیینہ نے کہا اپنے بھتیجے حر ابن قیس کو کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی کوئی صورت نکالیں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی گئی، انہوں نے اجازت دے دی۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو عیینہ کہنے لگے، اے ابن خطاب، تو ہمارے بارے میں انصاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! کسے کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصاف نہیں کرتے اور ہمیں چند ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے کے اندر آ گئے۔ حضرت حر ابن قیس کہتے ہیں کہ جب میں نے غصہ دیکھا تو آگے بڑھا اور میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ شخص تو جاہل ہے، نادان ہے، اور جاہلین اور نادانوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ درگزر کریں، اور دوسرا حکم دیا کہ آپ نیکی کا حکم کریں، اور تیسرا حکم ارشاد فرمایا کہ جاہلین سے اعراض کریں۔ تو میرے محترم ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم ارشاد فرمایا، آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اندر یہ اوصاف اور یہ صفات اپنانے کی کوشش کریں۔ درگزر کرنے والا معاملہ، نیکی کا حکم، دوسروں کو اچھائی کی طرف راغب کرنا، اچھائی کی طرف بلانا، جاہلین سے اعراض کرنا، یہ صفات آج اگر مسلمان اپنا لیں تو یقیناً دنیا آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہلین سے اعراض کریں، تو حر ابن قیس فرماتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے اور فوراً ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے اس طرح کے متعدد واقعات ہیں، اور ان واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ
کہ جب ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی آیات آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے، تو اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے اپنا فیصلہ نافذ نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے سامنے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرنا، بلکہ کرنا وہ ہے جو رب تعالی کا حکم ہے۔